علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ بھئی یہ ڈبلنگ بند کرو، سادہ جا چلاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا۔ سندہ روے عرشاں دا جج تینو یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ دوستا تیرے تے فیصلہ آئے جیڑی دل کر دئی اوہو سیٹ لے لے، پاویں باغے جنت اندر مان موجاں، پاویں نارے جہنم دی ہیٹ لے لے۔ تیرے ضمیر دا اج ہونا فیصلہ آئے، تمہ چھڑ دے کوئی سویٹ لے لے، عرشہ والے دا بن کے ویکھتے سہی، پاویں رحمتاں دی مار کیٹ لے لے۔
سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء دے خطابات کو سماعت فرمایا ہے۔ اللہ سب دا بیان کرنا اور میرے دوستاں قاری صاحبان انہاں سارے بھائیاں دا ایک پروگرام کروانا، انتظام و اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، ان نبی امامت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مسجد کی طرف آیا، ہن تسی سارے عشاء دی نماز پڑھنا آئے، نال ارادہ لے کے آئے کہ جماعت دے علماء خطبہ آ رہے نے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، اے خیر دی گل سکھن آیا ہے، او یعلمہ، یا خیر دی گل سکھان آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ، اللہ اے خیر دی گل سکھن سکھان والے انو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندے۔ تھانو سارے انو میں لکھ کے سین کر دینا، اللہ نے مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیتا ہے، کیونکہ جہان غلط ہو سکتا ہے، قاری صاحب محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، شیخ حدیث بھی سکے باندھے، ہاں جی لوہے توڑ۔ اور پھر اے جڑی محفل ہے نا ماشاءاللہ، یہ دے اندر آسمان دے نوری ملائکہ بھی بیٹھے ہیں۔ اس محفل نو عام محفل نہ سمجھو جتے قرآن پڑھیا جا رہا ہے، احادیث سنائیاں جا رہی ہیں۔ ویکھو نا لوکی قوالیاں سن کے سبحان اللہ آندے نے، کوئی موسیقی سن کے سبحان اللہ آکھی جاندہ ہے، بول دے نہیں، تو تسی قرآن سن کے اس طرح بیٹھے ہو جو دم کرانا ہے، نہ سبحان اللہ نہ جزاک اللہ، چلو انہا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو دے صحیح، بول دے نہیں۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے ان یقولوا سمینا واطعنا، میرا پورا مضمون انہا لفظاں دے ارد گرد رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اپنے مضمون نو انہا الفاظ دے تحت محدود رکھا۔ نبی علیہ السلام دی ایک ہستی ایسی ہستی ہے کہ دنیا دے اندر ہر انسان دی گل نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن پیغمبر دی گل نو ٹھکران دے نال بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور ایک کوئی ہستی ہے پوری کائنات دے اندر جدی اتباع اور اطاعت دا حکم رب ذوالجلال نے ڈائریکٹ دیتا ہے۔ میں ایک مثال دینا ہوں نا، گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا گاں، تے زبان نہ انہوں چٹ کے صاف کر دی،
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਛੜਾ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਚੰਦ ਲਮਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਬਛੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਛੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਉਹ 100 ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਤਬੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਤਿਬਾ। ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵੱਜੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਜ਼ਾਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਖਸੀयात ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਈ ਪਗਡੰਡੀਆਂ और सड़कां मौजूद ने। लेकिन कलमा पढ़न तो बाद जिन्हें पैगंबर की नबूवत और आपकी रिसालत नूं मन्निया, वो दुनिया दी सारियां पगडंडियां, सड़कां, जातां, जमातां, दुनिया के सारे पीर मुफ्ती मौलवी सारे दरवाजे छड़ के सीधा आएगा तो मुहम्मद के दरवाजे ते आएगा। जिस दरवाजे ते मोटी सुर्खी लिखी है मन अतानी दाखल अल जन्ना, जिन्हें मेरी इताअत की वो डायरेक्ट जन्नत दाखिल हो गया। मेरे भाइयों, ये हदीस बय्यन दलील है कि जन्नत किसी उम्मती के दरवाजे तो नहीं लभनी, जन्नत लभनी है तो मुहम्मद के दरवाजे तो लभनी। कोई उम्मती थानू जन्नत च नहीं कर सकता, नबी के दरवाजे तो जन्नत लभेगी। हुण पैगंबर की इत्तिबा और इताअत का हुक्म क्यों? हजरत इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह, उन्हां दी जुत्ती दी खाक मेरियां अखां दा सुरमा है। हजरत इमाम मालिक रहीमहुल्लाह, उन्हां दी जूती मेरे सिर दी पग है। हजरत इमाम शाफी रहीमहुल्लाह मेरे सिर दा ताज ने। इमाम अहमद इब्न हंबल रहीमहुल्लाह मेरे गले दा हार ने। मैं सारियां दा अदब करना, एहतराम करना, लेकिन मेरा मसलक और मनहज सुनिए, सारे इमाम वाजिबुल अदब वाजिबुल एहतराम ने, लेकिन इस जमीन की धरती ते वाजिबुल इताअत इक्को ही जात है, और मेरे मुहम्मद की जात है, और कोई जात नहीं। और कोई पैगंबर की इत्तिबा और इताअत क्यों? इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह की इत्तिबा क्यों नहीं? उन्हां दी इताअत का हुक्म क्यों नहीं? और तमाम इमाम बोलते ने अपनी मर्जी ना। जेड़ा अपनी मर्जी ना बोले ना, उहदी बात गलत भी हो सकती है तो सही भी हो सकती है। ते आमीना दे लाल दी इत्तिबा इस वजह तो करनी है, मेरा महबूब बोलता है रब की मर्जी ना। जेड़ा अल्लाह की मर्जी ना बोले, उसकी कोई बात भी गलत बोलिया जे ना, कोई बात भी गलत नहीं हो सकती। फिर ओदी जबान चो जो निकलिया वो ही हक के, सच्चे, पक्के, ला शक के। दीन वही है जो आपकी जबान नबूवत चो निकलिया और आपके कलबे अतर ते जिबरील लैके आया। बाकी किसे मुफ्ती, किसे पीर, किसे गद्दी नशीन, किसे आलिम, बड़े बड़े शेख की बात दीन नहीं। असी दीन मनांगे, लेकिन ओदी मोहर मदीने चो लैके आओ, फिर दीन मनांगे। गल दी समझ आ रही है? तस्दीक आमीना दे लाल करन ते फिर दीन मनन वास्ते तैयार। लेकिन कोई आखे कि फलाने पीर की बात दीन मनो, आह नहीं मननी। सही मुस्लिम है, किताबुल ईमान है। आमीना दे लाल तशरीफ फरमाने सहाबा दा जमघट है। बाहरों एक बंदा आया, उन्हें सफेद रंग के कपड़े पाए ने, मेरे नबी को आके बह गया, अपना गोडा उन्हें पैगंबर के गोडे ना ला लिया। आंदा जी इस्लाम की चीज है। आपने इस्लाम की तशरीह की, आंदा सदकता। पूछा ईमान की चीज है? आपने फरमाया ईमान है वे। आंदा सदकता। सहाबा कहन लगे सवाल भी खुद करता है, तस्दीक भी खुद करता है। हाँ समझा को पेंडू बंदा है, लेकिन नहीं, ये सवाल करने वाला खुद भी जानता है। तीजा सवाल करता है जी एहसान की चीज है? आपने एहसान की तशरीह की, आंदा सदकता। चौथा सवाल करता है क़यामत कदों आएगी? आपने फरमाया भी सवाल करने वाले नूं भी पता क़यामत कदों होनी है, तो जिदे को सवाल हो रहा पता इनू भी कोई नहीं क़यामत कदों होनी है। पंजवां सवाल करता है क़यामत दी निशानियां की ने?
آپ نے فرمایا اے نشانیاں نے، آندا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا، باہر گیٹ دے قریب پہنچیا، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہوئی، صحابہ دے مگر گئے، گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، کوئی بندہ گم ہو گیا ہے، نظر ہی نہیں آیا، سجے کھبے ویکھ اللہ رسول بندے جے پیچھے تو بھیجیا ہے، اس طرح انہیں گیٹ ہی کراس کیتا ہے، ہاں جی میں گم ہی ہو گیا، کوئی چیز ہی اٹھا کے لے گئی، لبا ہی نہیں، فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا یہ اون والا جبریل سی، تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال آیا، بھی اللہ دی مرضی نال وہی لے کے آیا، بھی مدینے دے وچ آیا، بھی صحابہ دے وچ آیا، بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے آیا، بھی عربی بول دینو پنجابی نہیں ہوندی، میرے پیغمبر دے کول آیا ہے، انہوں چاہیدہ سی کہ میرے نبی کو کھلو کے آسمان تو وہی لے کے آیا، ڈائریکٹ ہی صحابہ دے سامنے بیان کر دیندا، تے جدوں دے آمینہ دے لال ٹر گئے نے، ہن اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے، جبریل وہی لے کے نہیں آ سکتا، بولو جبریل وہی لے کے نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر دی رضائی ماں ام ایمن نبی علیہ السلام ملنے واسطے جاندے ہیں، جدو آقا علیہ السلام دنیا تو فوت ہو گئے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپس کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کیتا ہے اما جی ام ایمن نو اسا ملنے واسطے جانا ہے۔ جدو جاندے نے ایک دن اما جی ام ایمن رو رہیاں نے، پوچھے اما جی خیر ہے تسی رو رہیاں ہو؟ فرمایا ابو بکر عمر اج مینوں رونا اس وجہ تو نہیں آیا کہ آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے، اج مینوں بیٹھیاں بیٹھیاں سوچ آئی جدوں دا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، قیامت آ جائے گی جبریل مدینے چ وہی لے کے نہیں آئے گا۔ یہ ہن جبریل آیا وہی لے کے آیا، گل توجہ نہ سنیا جے، میرے پیغمبر کو کھلو کے ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا، کیوں بار بار نبی علیہ السلام نو سوال کرتا رہا ہے؟ پوچھئے علماء کرام مفتیان نظام سے، آؤ میں دساں جبریل دا عقیدہ ہے، اگر میں ڈائریکٹ وہی بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی، جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ اوے جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے، میں تیرے مولوی مفتی امام دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ ایہی مسلک ہے، ایہی منہج ہے، جڑا مرضی اٹھے ایوی بات دین ہے، ایوی گل دین ہے، نہیں وہ دین مکمل ہو گیا ہے، جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے یہ دے وچوں دے۔ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے، آن کے نہ کلمہ پڑھے، بندہ ہے کلمہ نے پڑھے، آندہ ہی دس دیا اسلام کی ہے ایمان کی ہے شریعت دے متعلق نے پوچھے ہے، تے جان لگیا کہندہ ہے اللہ رسول میں دے وعدہ بھی نہیں کرانگا تے گھاٹا بھی نہیں کرانگا، توجہ ہے نا سارے دی، آندہ جی میں وعدہ بھی نہیں کرانگا تے گھاٹا بھی نہیں کرانگا۔ تے جدو واپس ہویا تے صحابہ نو آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہے، اجے نے نماز بھی کو نہیں پڑھی، پڑھے آج ہی کلمہ سن، ہاں جنہیں جنتی ویکھنا وہ سامنے۔ یہ جدو اگے جا کے گھوڑے تے بیٹھا نا تے گھوڑا جڑا نا اگے کتے کو کھوڑ سی وہ وچ دا پیر پیا، یہ اتوں ڈگا منکے پرنے، یہ دی جان نکل گئی۔ نبی علیہ السلام چل کے آئے، آپ نے یہ سر مبارک نو اٹھایا، سر نو تے جگاں دے پیر نے اپنے لبے دے لباں دے اتے رکھ دیتے۔ سبحان اللہ، یہ دی خوبی کی ہے، انہیں کلمہ بھی آج پڑھے ہیں نالے نے بھی کیا سی میں دین چ وعدہ بھی نہیں کرانگا گھاٹا بھی نہیں کرانگا، اور بلا مبالغہ اس زمین دی دھرتی تے کیمرے موجود نے، کوئی دنیا کے اندر جماعت ہے جنہیں اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ جنہ دین آمینہ دے لال نے دیتا ہے اس دین نو صحیح معنی لوکاں تک پہنچا رہے نے، اہل حدیث دے علماء اور خطباء پہنچا رہے نے، اور
اسی یہ سینے تے ہاتھ مار کے سینہ تان کے گل کہہ سکنے ہیں جنہ نبی نے دین دیتا ہے اہل حدیث نے نہ دے چ وعدہ کیتا ہے نہ دے چ گھاٹا کیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. نعرہ تکبیر. دعوے نہ بات کہہ سکتے ہیں، دعوے نہ بات کر رہے ہیں، دعوے نہ ایویں میں کسی کمرے چ بہ کے بات نہیں کر رہا. وہ دین مکمل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 9 ذوالحج، ادھر توجہ، 10 ہجری ہے، میدان عرفات ہے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے آباد اجتماع سامنے میں. میرے پیغمبر تے جبریل آیت لے کے آندا ہے، میرے محبوب جی اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. جاگ صحیح بخاری کتاب التفسیر اٹھا لے. میرے پیغمبر نے آسمان والا اپنی انگل نو کھڑیاں کیتا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. چوتھی دفعہ صحابہ وال کہا کہ تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں من و ان اوویں ہی سارا دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. ہن ذرا غور کر لے جدے سینے تے پورا دین اتریا ہے. وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے؟ ہن مولوی جدروں مرضی بات نویں وچ شامل کرے تے پیچھے لیبل لائے بدعت حسنہ ہے. بدعت ایک بندے دے منہ تے قاری صاحب بندہ کہے تو برا بھی بڑا ہے تے چنگا بھی. انہیں کہنا ہے ایک بکواس کر یا چنگا کہے یا برا کہے، وہ بول دے نہیں. نالے بدعت تے نالے. اچھا قاری صاحب ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے مولانا قاری رفیق صاحب عالم دین نے اور محقق عالم دین ہیں. عربی منجد موجود ہے جدے اندر عربی جڑے الفاظ نے انہاں دے معنی ویکھی دے نے. جدو اسی مطالعہ کرنے سا نا عربی کتب دا تو کور رکھنی کوئی مسئلہ پھنس جانا کوئی الفاظ تے اودے معنی ویکھنا. عربی منجد دنیا دا ہر لفظ موجود ہے. کوئی دنیا دا مولوی اے بدعت حسنہ دا لفظ منوں وکھا دینا اودے چوں میں انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے اودے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیاں گا یا مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. مسلک اہل حدیث. اور کو نعرہ مارو چاہیدہ مارو نہیں دے رہن دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا یوسف پسنوری صاحب. تو گل دی سمجھ آئی. اور امام مالک رحمہ اللہ دا شیخ قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ لکھیا ہے. اور یار توجہ میرے بار رکھو نعرے چھڑ دے. علامہ شاطبی نے امام مالک رحمہ اللہ دا قول لکھیا ہے. فرمایا جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کہا ہے بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن دے ہیں. یعنی پہلے دین پورا نہیں سی پورا تے اسی کرنے ہیں. لیکن وہ دین نہیں جڑا کو مفتی شامل کرے. دین ہوئی ہے جڑا پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلے ہے. مائی دا دودھ چونے ہیں نا او دے اندر تو نہر دا پانی پا دودھ خالص رہے گا. تو ہی انج چپ کیتے اور جویں روز پاندے ہو پاؤ پاویں کھول کے پاؤ لیکن بولو صحیح. تو ہی اکا ہی چپ ہو گئے ہو. اللہ اکبر. دودھ دا چونا ہے مجھ دا او دے اندر نہر دا پانی پا دودھ خالص ہے
نلکے دا پانی پا کھا لے مسیت دیاں ٹوٹیاں تو پا پھرتے کھا لے نہیں زمزم پا دے پھر دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگ کو سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے یہ فتوے کنز قدوری جو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے جدوں پڑھ لے لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگت نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر کنڈے غیرہ دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے آئیے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن ویاری اندر جد طبہ سلطان پور دے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزک دا گڑا ہوندہ ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے اوہ دوزک پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے پسروری آویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم علماء اکرام ترجمے والغور اے میرے محبوب انہوں کہہ دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاندے ہو اگر تسی قیامت نو جنت دی چابی چاندے ہو اگر تسی میرے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاندے ہو اگر تسی جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاندے ہو فتبعونی میری اتباع کر لو جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا جے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جتھوں نبی نے منع کر دیتا ہے منع ہو جاؤ جدوں میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے نبی دے پیچھے چل کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں دو انعام دیاں گا پہلی گل یحببکم اللہ میں رب توانو اپنا محبوب بنا لواں گا تے دوجی گل ویغفر لکم ذنوبکم عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے فرمایا جدوں تسی میرے نبی دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ترجمہ کر دیا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا
یحببکم اللہ۔ اے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں، اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ انما کان قول المؤمنین، یہ تو میں شروع ہون دیا تو ہی ہونے تھک گئے ہو۔ نعرہ تکبیر، یار قرآن سننا ہے تو ذرا جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حافظ محمد یوسف مسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اتھے کسے دا قول قیاس، بولو دے صحیح نام پہ حدیث سنائیے تھا کہ نہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے مفتی کا فتویٰ یہ ہے، ہاں دینے کے نہیں بولو، حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دے قول دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے، مدارج پڑھائی جاندی ہے، اور اصول کرخی کے اندر اصول درج ہے کہ قرآن دی آیت امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا، حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ میرے بھائی آئیے، جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی اٹھائیے، وہ آندہ ہے القرآن والحدیث یزلان، قرآن حدیث نے گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد۔ آج جڑے مفتی نے نا فتویٰ دے انہاں نو گمراہ نہیں کرتا، باقی سارے نو گمراہ کرتا ہے۔ اس واسطے اگلے دن ایک مولوی آندہ ہے قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے کہ مفتی کو پڑھیا کرو، لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تے آسان ہے جڑا مرضی پڑھے، لیکن میرا ایک دعویٰ ہے جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھدا ہے وہ نہ بدعتی رہ سکتا نہ مشرک رہ سکتا، پر قرآن دا ترجمہ آؤندا ہوئے نا اینی جہالت نہ ہوئے، جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسے دا قول قیاس، حدیبیہ دا مقام ہے۔ توجہ کیجئے، صحابہ پیدل سفر کر کے حدیبیہ دے پہنچے، مکے والے آگو کیا جی ہاں تھانو عمرہ نہیں کرن دے رہا، آقا فرماندے نے عمر یار جا انہوں نے سمجھا جا کے بھی یہی کوئی لڑن دے ارادے تے آئے نہیں، نہ لاتے حرب و ضرب نے، تسی سانو بیت اللہ دا طواف کرن دے۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی منو نہ بھیجو، میرا اگے ہی انہوں دا اٹھ کھڑکا چلدا ہے کہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پہلی نالوں اگلی وج جانی، منو تو ہی جان دے، تو لہذا حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان گئے نا تے مکے والے آندے نے جم جم آ عثمان بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر، تینوں کنے روکنا ہے؟ تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا، سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا، کتنا قدر ہے عثمان تے دل اندر سونے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن، کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبادہ،
عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں ملیا نہ کردا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اترے لہو تے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر حدیبیہ دے مقام تے صحابہ عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا سائی کر لی ہوئے گی آقا پانی پی لیا آقا فرماتے ہیں میرے صحابیو عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا کنا اعتماد ہے افواہ پھیل گئی عثمان نے شہید کر دیتا گیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر ہم واپس جانا نہیں ہن حدیبیہ تو مکہ کنا 40 کلومیٹر اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے پھر بیعت کیوں لئی ادھر میرے حال ویکھو سارے ایسرا ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ ہے اتے ابو بکر دا ہاتھ ہے اتے عمر دا ہاتھ ہے اتے علی دا ہاتھ ہے 1400 صحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آؤندے نے تے عرشاں تو رب بول پیا انما یبایعون اللہ انہاں نے ہاتھ تیرے بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ ہاتھ جہنم چ جا سکدے نے جنہاں نو صحابہ نہ پیارے بولیا جے ہاتھ جہنم چ جا سکدے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے تے گل سن لے روضہ پاک نبی دے اندر قرآن آندہ جڑے نبی نو دی کشتی جب بیگے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روضہ ہی سو گے اونا دے بارے شک کرنا روضہ پاک نبی دے اندر اوہ ملے مقام جنانو کہرو رین اونا دے دشمن تے نئی مقام اونانو ادھروں آواز ہوں دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرتی فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں دعائیاں پہ جاندیاں نے اطلاعاں مکے جی پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا تے مشرک چلاک بھی ہوندا انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا اور نبی دے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے انہاں مرن تو بعد نہیں ہونا جا جا کے صلح کر گیا سہیل حدیبیہ دے مقام تے ہوندا ہے آقا فرماتے نے سہیل کیویں آیا ہے آندہ جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا آقا فرماتے نے تیریاں شرائط کی نے آندہ پہلی شرط ہے وے تو ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو آقا فرماتے نے ٹھیک ہے آقا فرماتے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی آندے نے نا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ حدیث میری عقل کے خلاف تیری عقل پہ چلے تیری حدیث نہیں عقل دا نا دین نہیں دین جیڑی ہے نا
وہ عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع ہے۔ حضرت علی آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر زمین تو تھلے لگدا ہے، عقل آندی ہے مسا تھلیوں کر، دین آندا ہے اتوں کر۔ ہن عقل دی نہیں مننی، دین دی مننی، عقل دی نہیں مننی۔ ہن عقل دے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بولن دی جرت نہیں، نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے۔ آندے نے میں چپ، انہیں آقا فرماندے دوجی تیری شرط کی ہوئی؟ آندہ جی ساڈا بندہ تھوڑے والا ہے تو ہاں فوراً دینا، تھوڑا ساڈے والا ہے ہاں کو نہیں جی دینا۔ فرمایا بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح یار، انہاں دی منیاں جان ڈیاں نے، شرائط اور بھی طے ہوئی، نبی پاک نے تھلے سین کیتے، انہوں کہا لاوی تو بھی صلح نامے تے سین کر۔ سہیل نے جب صلح نامہ پڑھیا نہ آندا میں نہیں کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے، تو سین کیوں نہیں کرنے؟ تگو جڑا نے جواب دیتا ہے بڑا کمال، آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے، اسی تھانو محمد بن عبداللہ منیا، محمد رسول اللہ دے منیا ہی نہیں۔ اگر اسی رسول اللہ تھانو من لئیے لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی، تھوڑے پیچھے چلنا پائے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے، پر کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو تے نہیں نہ پتا، یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے، رسول دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے۔ آج جنہیں ویجداریاں منیاں لے بیٹھے نے پوچھو انہاں رسول اللہ مان دے رہے کہ نہیں؟ سینے تے ہاتھ مار کے کہن دے بالکل ماننے ہیں۔ ہن رسول اللہ من کے رسول اللہ دی نہیں مانتا ظالمہ، رسول اللہ بھی ماننا ہے، نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کرنا ہے، رسول اللہ بھی ماننا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول بھی پیش کرنا ہے، عقل قیاس رائے بھی پیش کرنا ہے۔ تیرنا مشرک چنگا ہے، وہاں رسول اللہ مننا ہی نہیں، یہ مان لیا پیچھے چلنا۔ آقا فرما دینے علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی آدھے نے سونے ہاتھ وڈیا جا سکتا ہے، رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ تو ساڑھے کی ہوندہ ہے ربیع الاول چ مولوی وڈے وڈے کیک بنا دینے ہوتے نبی دا نام لکھ دینے تو چھریاں نہ کٹ دینے، کٹ دینے کہ نہیں؟ میں کہا مولوی تینوں گاش نہیں پہ گیا کہ نبی دے نام دے چھری چران لگیا، گاش نہیں پہ گیا؟ اللہ اللہ کیڑی کیڑی توہین بیان کرا۔ کتے روضہ رسول نالے تے بنایا، میرے کو موبائل سے تصویر موجود ہے، نالا تھلے چل رہے ہوتے روضہ رسول رکھے، روضہ رسول دیئے جگہ جتے روضہ نا ما بین بیتی و منبری روضہ من ریاض الجنہ، روضہ رسول دی جگہ جنت گندہ نالا نہیں، گٹران دا پانی نہیں، آئیے روضہ بنایا کیوں ہی تے ٹھایا کیوں ہی؟ یہ بھی تو پتہ لگنا چاہیے۔ بیت اللہ بنایا کیوں ہی ٹھایا کیوں ہی؟ بناندہ بھی آپ ٹھاندا بھی بول دے نہیں، یہ وہی ہے نا کہ نال آندہ آمد رسول مرحبا، میں ایک پاسے آنا نبی پاک حاضر نے ناظر نے زندہ نے موجود نے تے دجے پاسے آنا آمد مصطفیٰ، میں کہا جڑا پہلو حاضر ہوئے او دی آمد دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تے جے او دی آمد ہے پھر حاضر نہیں، جے حاضر ہے پھر او دی آمد۔ اپنے عقیدے دی آپ ہی نفی کرنا ہے، پر مسلک وہابیاں دا سچا ہوندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حدیث صحیح البخاری دی ہے، میرے پیغمبر نے پھڑ کے اتے اسران لکیر پھیری ہے، سین ہو گئے صلح ہو جاندی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے جے، فرمایا ابو بکر جی کسے گل دی سمجھ آئی جے کی ہویا ہے؟ آؤ نبی پاک نے ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی کوئی نہیں منوائی، میں تے تسی مل کے اللہ دے نبی نہ گل کریے، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں۔ صدیق آندے نے عمر جی تسی جاؤ میں نہیں جانا، فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہو رسول اللہ، اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا۔ حضرت عمر اٹھے نے سدھے نبی پاک دے خیمے، آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں؟ سونیا سی حق تے ہاں، مشرکی نے مکہ باطل تے نے، سونیا محبوبہ انہاں نہ لڑدے مر جائیے، کتھے جاواں گے جنت چو کتھے جان گے جہنم چ، تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کدی سی؟ بول دے نہیں، سونیا ایڈی لف کے صلح کرن دی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، ہاں دینے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔
تے نال ہی آقا فرماندے نے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا عمر تو بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے، بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہے ہیں، اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں، اپنا فتویٰ تے قول پیش کردا رہے ہیں۔ میرا یہی مسلک ہے۔ حضرت عمر آندے نے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ میرا حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے۔ میرا مسلک تے منہج ہے، دعوت بھی ہے، اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی، میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا، میں تیرے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ میرا مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آئے گی دنیا دے قول قیاسات عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ ان یقولوا سمعنا۔ حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی انہاں کو ایک بندہ آیا آن کے آندہ عمر جی ایک مسئلہ تے دسیا جے، مسئلہ جڑا ہے نا وہ بڑا اہم ہے، یہ پوچھن والا بھی صحابی ہے۔ عورت مناسک کے حج ادا کر لیندی، حج نے مکمل کر لیا تے آن لگیا طواف الوداع کردے نے حاجی، تے عورت نے جے طواف الوداع نہیں کیتا تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عمر جی عورت جڑی طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر؟ حضرت عمر کہنے لگے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے۔ ایک کو کہندا جی نبی پاک دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے دے ول ویکھیا، فرمایا جب میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی۔ جلال نو کیا تلوار لے کے آ بھائی، او تو کوڑا لے کے آ۔ آندا جی کوڑا کی کرنا ہے؟ فرمایا تینوں سزا لگا دے۔ کنوں کہہ رہے نے؟ یہ بھی صحابی ہے جنوں کہہ رہے نے۔ فرمایا مینوں سزا کس چیز دی؟ ہونے دا جواب سنیا جگو، تساں اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے کو بی بی اتھے رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے، میں حدیث سنائی ہے، منو حدیث سنان دے عوض کوڑے مار رہے ہو تے اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، تینوں کوڑے میں اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے؟ کیوں آئے عمر دے دروازے تے؟ اٹھا سیر و علام النبلاء علامہ صاحبی دی۔ حضرت عمر نے اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج عمر زندہ ہوں دے ویاری دے کھمبیاں دے مولوی ٹنگے ہونے سے بول دے نہیں، جڑا مقلد ہے نا انہوں امام دی تقلید دی لوڑ ہے، انہوں دلیل دی لوڑ نہیں۔ جی میں وہ کتا سی نا ایک خوج ڈگ پیا تے پنڈ دے لوگ جڑے کٹھے ہو گیا مولوی صاحب کو، پورا پنڈ کوئی خوہ تو پانی پیندا سی، انہاں کہا جو کتا رات دا ڈگ پیا تے دا ہی کرنا ہے۔ کہنے لگا 100 بوکا کڈو پانی پاک ہو جائے گا، انہاں 100 کڈیا نہ پاک ہویا، بو نہ گئی، پھر 100 کڈیا پھر نہ گئی، انہاں نہیں بو نہیں جاندی 100 اور کڈو، 300 کڈیا پھر بو نہ گئی۔ مولوی آندا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں؟ اے نہیں وہ تو وچ ہی پیا ہے۔ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا گڈو بو وچوں۔ ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خودا، یہ دے وچوں آؤندا ہے ببو کا بدبو دا، دین والے خودا نہیں پانی صاف رہ گیا، یہ دے وچوں کتا تقلید دے پہ گیا۔ اورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔
جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جوان پیندے رہے نے دین والا کھو جو وکھرا لوائے گا حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹوٹے پھڑے ہونگے مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانائی سارے آئی امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے یقولو سمینا واتانا آئیے سامنے پیغمبر دی حدیث آئیے حضرت عمر عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے ایک بندہ ہو رہا ہے آن کے آندہ ہے عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹے آ جائے توجہ میرے والے یہ دی دیت کی نہیں ہے فرمایا 50 اونٹ آندہ جی انگوٹھا کٹے آ جائے دی دیت کی نہیں ہے فرمایا 15 اونٹ اے انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے 10 اونٹ اے انگل کٹی جائے 9 اونٹ اے انگل کٹی جائے 6 اونٹ کنے ہو گئے اور صاحب نہیں جی ہوندہ بولو دے صحیح حضرت عمر نے صرف 5 ہی چھاپے ہے ایتھے 15 10 10 9 6 لے کے تھلے اپنی مور لائی فرمایا جاؤ 22 لاکھ مربع میل دے اندر پہنچا دو آئی تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوی فروغ دے مطابق ہوئے گا مصر دی عدالت سے جدو ایک قاصد پہنچے ہے نا تو انہیں جا کے مصر دے جج نو جدو دیتا فتوی تو جاجہ میں پڑھ رہا ہے تو جی میں قاری صاحب بیٹھے نے نا اس طرح نالی نبی دیکھ صحابی جلیل القدر حضرت عوف بن مالک بیٹھے سن اونا جدو نظر پئی نا کی ضیاء الرحمان کی گل ہے یار تو ضیاء الرحمان وکھرے وی صحابہ پایا چلو ٹھیک ہے افسر کون نہیں ہوندی بچہ ہے توجہ کدی یہی نو چھیڑ دائی کدی یہو دے نا گلاں کر دائی اے وکھرے تو اپنے ہی سٹیج تے کام پکھایا توجہ تو میرے وال توجہ کرنا ادھر میرا لے ہاں ادھر آ میرے کو توجہ تو میں بات کر رہا حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ جج نو پوچھن لگیا رکا کتھوں آیا کیویں آیا آندے نے جی حضرت عمر فاروق نے فتویٰ بھیجیا ہے پہ فیصلہ دے مطابق کرنا ہے فیصلہ دے مطابق کرنا ہے فتویٰ ہے میرا اچھا انہوں نے کہا منو بھی بکھایا جی حضرت عوف نے جدو پھڑیا نا تو اتے دیت لکھی ہے انگوٹھے دی 15 آئی دے 10 10 9 6 انہاں دا چہرہ سرخ ہو گیا تیز گھوڑا لیا سیدھے مدینے آئے حضرت عمر مسجد نبوی دے کچے سینچ بیٹھے نے آن کے سلام علیہ حال وال پوچھیا فرمان لگیا فتویٰ تھوڑا ہے جی میرے انگلاں دی دیت تسا مقرر کی تھی فرمایا میں کی تھی اوہ گل کرو انگوٹھے دے 15 دوں دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 فرمایا میں کی تھی مور تھوڑی ہے میری ہے فرمایا عمر میں پیغمبر کو حدیث اپنے کنہ نہ سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے 10 اونٹ نے تسی انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا میں تیرا فتویٰ بننا یا محمد دی حدیث بننا ایک حدیث ہی سنائی ہے عمر دی پیشانی دے پسینہ آ گیا یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے چکے حدیث بات چاہیے نا 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 ایک کوئی حدیث سنی تے کاتب نو منگوایا فرمایا کاتب نو کیا تھلے کیا بھی عوف نو کیا تو یہ حدیث لکھاؤ اسے پیج تے تھلے حدیث لکھائی تھلے نوٹ لکھیا عمر نے وہ نوٹ کیے آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فروغ کے مطابق نہیں محمد دی حدیث کے مطابق ہوئے گا کیوں ہوئے گا ان یقولوا سمعنا واتانا آئیے اے مسلک جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسے دا قول آئے عمر دا نہیں چلتا میں تیرے مولوی دا کیویں چلن دیا حضرت عبداللہ بن عباس کو 2 بندے آئے مسئلہ پوچھن واسطے اور کنے کو ٹیشو کاٹ چھڑے جائے حضرت نہیں یہ میرا پرا ہے چھوٹا حضرت عوف رضی اللہ میں بات کر رہا سا یار میں گل عبداللہ بن عباس کو 2 بندے آئے انہاں مسئلہ پوچھے حضرت عبداللہ بن عباس نے حدیث سنائی وہ پتہ ہے کو کی آندے نے توجہ نہ گل سنو آندے نے جی ابو بکر و عمر دا قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے اٹھ کے نکل جاؤ کہ آسمان تو پتھراں دا مین نازل نہ ہو جائے
میں تھانوں نبی دی حدیث سنا رہا تھی ابو بکر عمر دے قول پیش کر رہے ہو نس اٹھ کے کتے پتھراں دا مینہ نازل نہ ہو جائے یعنی صحابہ انہیں محتاط سن سنن ابن ماجہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے مغیرہ نو آقا فرماندے نے شادی ہو گئی اللہ دے رسول نہیں او انصاریاں دا ایک کارے ادھر میری گل چل دیئے بھئی آقا فرماندے نے جس عورت نہ تیرا نکاح ہونا ہے مغیرہ ہو عورت ویکھی ہے اللہ دے رسول نہیں فرمایا کہ نظر ویکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے یہ نہیں کیا کہ گھنٹہ پیکج شروع کر دے پتہ لگ جے منڈے نو فلانے عورت نہ میری منگنے گھنٹہ پیکج شروع وہ جدوں نکاح ہوندا ہے وہ تو گلاں جی مک گئیاں ہوندیاں وہ چھیتی دوویں جی لترو لتری ہو جاندے ہاں بیٹری ختم ہو جائے اللہ مغیرہ کہنے لگے اللہ رسول ہون جاؤ فرمایا نہیں سویرے جائیں صبح گئے جا کے نماز پڑھ کے نا دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی انصاری سے کون ہے بھائی میں مغیرہ ہاں بوا کھول گیا تو ایتھے ہی لین آیا بھائی کیویں آیا آئے جی اندر بٹھاؤ پھر دسنا میں کی لین آیا باہر تے نہیں دسنا میں اندر گیا نا تو چھوٹا جا ویڑا سی سین او دے جی 2-4 پہیاں ڈٹیاں نے ایک تے میری ساس بیٹھی ہے پردہ کر کے دوجی دے میں بہ گیا ہن یہ نہیں کیا کہ صبح صبح دا ٹائم ہے ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا یہ نہیں پوچھے آپ پایاں دا ناشتہ کرو گے کہ نہیں نا انہیں کیا مغیرہ تو لین کیا ہے مغیرہ آندے نے میں آیا جس تھوڑی بیٹی نہ میرا نکاح ہونا ہے میں وہ تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا تے وہ انصاری سے آبی ہے آندہ مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چ داخل ہون دی تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ ہاں پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے تینوں پتہ نہیں تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چ آون دی اچھی اچھی بولنا شروع کر دیندا ہے مغیرہ آندے نے گل سنتے لے ساری پھر بولی میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے جدوں میرے نبی دا نام آوندا ہے ایدا سر جھک جاندا ہے اکھاں جھک جاندیاں نے اللہ اکبر زبان چپ ہو جاندی ہے جڑا اچھی اچھی بولدا سی ایک چہرے دا رنگ جا رہا ہے کھا رہا ہے صحابی بھی چپ ہے صحابیہ بھی چپ ہے تے جدے نال حضرت مغیرہ دا نکاح ہونا ہے وہ بچی اندروں نکل دی ہے ماں دے کول آن کے بہ جاندی ہے اپنا چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا ہے کمر مغیرہ ول کر لئی ہے پردے چو وچوں بول کے آندی ہے مغیرہ تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا حضرت مغیرہ آندے نے میں آپ نہیں آیا منو واقعی اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے فرمایا پھر مغیرہ گواہ بن جا میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے میرا خاندان چھٹدا تے چھٹ جائے میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھ دیئے اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دین دیئے آندھیے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے جا کے مدینے والے نو میرا پیغام دے دیں این یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا جا کے میرا پیغام دے دیں سن بھی لے آئے تے من بھی لے آئے آئیے میرے پیغمبر دے صحابہ اور صحابیات دے منظر ویکھیے آؤ میں آخری واقعہ پیش کراں حضرت پیغمبر دے صحابی نے آن کے آندے نے محبوب جی میں اپنی بیٹی نو تھوڑے واسطے ہبا کرنا وا آقا فرماندے نے منو لوڑ نہیں اے میرا جلیبیب صحابی بیٹھا ہے انہوں دے دے جلیبیب دا پتا جی نا کالا شاہ دا رنگ سی تے مدرہ جا قد سی تے مدینے جی کوئی رشتہ دین واسطے تیار ہی نہیں سی لیکن ایک کالے جڑے نے جدو نبی دے لڑ لگے نا پھر اللہ نے کنی عظمتاں دیتی ہیں جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چوری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس حب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے
اور اونا کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت آقا فرماندے نے آقا فرماندے نے صحابی نو یار تو نا جلئی بیب نو رشتہ دے. وہ کدی ہن آقا ول ویکھے تے کدی ویکھے جلئی بیب ول. کدے ول؟ جلئی بیب ول ویکھے کدی تے کدی میرے پیغمبر ول ویکھے. آندا میں آیا کس کام سا تے اگوں کیڑے پاسے ٹر تے ایکو ہی گل کہیے. توجہ ہے نا سارے دی؟ ایک ہی گل کہیے وا اشاورو ما امہا میں اپنی بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر لاں. اللہ رسول فرماتے نے جا کے کر لے. اللہ اکبر. کر گیا تے بیوی نو آندا اللہ لیے او جدے ول تو بھیجیا سی نا رشتہ دے کے تے وہ آقا نے تے قبول نہیں کیتا. انہوں نے جلئی بیوی نہ کر دیا. وہ آندی ہے کوئی گل عقل والی کرو. کیویں دی گل کردے ہو بے؟ جلئی بیب منڈیاں دا وکدا غلام کالا شاہ دا رنگ اسی خاندانی لوگ نہ او دے کو کلی تے نہ جلی تے غلام تے اونوں رشتہ دے چھڑی. اسی کیویں اونوں آہاں نہیں دینا رشتہ. ساڈی بچی اودے نال چلدی پھردی چنگی لگے گی. تھانوں پتہ ہے بندے چ نہ بھی نقص ہوئے زنانیاں دھکے نہ کڈ لینا ہوندا. بول دے کیوں جی مدنی صاحب؟ اچھا مدنی صاحب آدھے نا بی بی دی حکومت اور گھٹ ہی کرنی ہے. توجہ ہن جدوں اینی گل کہی نا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا صحابی بھی بول پیا صحابیہ بھی بول پئی. او جڑی بچی دا رشتہ کرنا سی نا وہ اندروں نکلی ہے تے ماں نو آن کے آندی امی کی گل ہے؟ ماں دی پتر تیرا رشتہ آمینہ دے لال واسطے بھیجیا انہاں قبول نہیں کیتا. انہاں کہا جلئی بیب نہ کر لو تے ماں پھر سانو رشتہ قبول نہیں. ماں آتا ردون امر رسول اللہ. اللہ بیٹیاں دے تیاں دے تے عقل مند ہے. آتا ردون اما آتا ردون امر رسول اللہ. ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ماں قرآن نہیں پڑھیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ماں قرآن نہیں پڑھیا. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ماں قرآن دی ورق گردانی نہیں کیتی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم. ماں قرآن نہیں پڑھیا. یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا. آئیے ذرا غور کیجئے. ادھروں گلاں ہو رہی نے ادھروں آقا فرماندے نے جلئی بھی پتہ تے کر
جلیبیب نے دروازہ کھڑکایا، کون ہے بھائی؟ میں جلیبیب ہاں۔ وہ صحابی نے اندروں ہی سنیا، دروازہ بھی نہیں کھولیا تے اندروں ہی واپس ہو گیا۔ بیوی آندی ہے باہر دروازہ نہیں جے کھولیا، کون ہے؟ آندا ہے سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا، تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں، آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے، جے پیجیا انو سچے نبی الہی ہے، پر رنگ دا کالا انی بات سنائی ہے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پیا، تے بچی کیا دی ہے ماں اس کالے وال نہ ویکھ دے پیجن والے وال ویکھ۔ ماں کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا چاچا کردا ہے، دادا کردا ہے، پوپھی کر دیئے، ماسی کر دیئے، ماں کر دیئے۔ ماں تو خوش نہیں ہوندی؟ تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے۔ بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکیے دے تائیں۔ نکاح ہو گیا کاری صاحب، 3-4 دن ننگے نے، یہ تھے عورت نے منن والی اخیر کر چھڑی ہے، ہن 3-4 دن ہوئے نے، ادھروں احد دا اعلان ہو جاندہ ہے۔ جلیبیب نے جدوں اعلان سنے ہیں تو ان ساڑھے ورگا ہوں دا کہندہ اگو جنگا نہیں ہونی ہے، اگلی جنگ جو ٹوڑ جانگے، لیکن اعلان سندہ ہے مدنی صاحب، تے پتہ کی آندہ ہے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ اللہ جتھے یہ زانی لیٹے ہے دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل، بڑے ترنگ چان کے شیر پڑھنے، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں، میں اولاد پہل پائی وار دیواں، سڑے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی اتو پگوار دیواں۔ یہ صحابی جاندہ ہے وہ 7 کافر جہنم رسید کردہ، خود بھی شہید ہوگا۔ میرے نبی نے اتنا پیار بڑھا ہے، جدوں حاضری لائی نا نبی پاک نے تے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، آقا فرماتے ہیں جلیبیب کتھے جے؟ ایک صحابی آندہ ہے محبوب جی ہوتے 7 کافران دیاں لاشاں پہیاں نے، تے جلیبیب دی بھی درمیان چھپے، آقا نے نہیں فرمایا انہوں اٹھا کے لیا، میرے پیغمبر آپ چل کے جاندے نے، یہ دی میت نو اپنے بازوان تے رکھے ہے، میں کیا واہ رنگ دے ہو کالے ہو، نبی نے اپنے بازوان تے چکیا تے مسند احمد دے الفاظ پڑھنا سپیا تے میریاں آنکھاں چو آنسو سن۔ آقا فرماندے نے نالے نبی دے آنسوے دے چہرے تے ڈگ دے نے تے نالے فرماندے نے ہاذا منی و انا منہو، جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں۔ 3 دفعہ کیا ہے، تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں، تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں۔ قبر کڈی جاندی ہے، آقا دی قبر چاپ اتر دینے، دووے گوڑے موندے مار کے یہ دی میت نو لاہچ رکھ دینے، تے ابو بکر آندے نے رنگ داتے کالا سے سارے چوئی نمبر لے گیا ہے۔ اللہ یہ دی قبر مکمل ہوئی تے جگہ دے پیرے دے گھر جاندے نے، یہ دی بیوی نو یہ دی شہادت دی خبر دیندے نے، تے نال ہی نہ ادھر میرے حال ویکھو نبی نے اپنے ہاتھ چک لے دے سین چ کھلو کے، نظر اٹھائی اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترشی ہوئی تو ادا بن گئی۔ آقا فرماندے نے اللہم صب علیہ الخیر صبا
ولا تجعل عیشہا کدن کدا عرشا والیا جلئی بیب دے رزق دے اندر فراوانیاں عطا کر دے صحابی آندے نے مدینے دی انصاری عورتاں کہندے نے جدوں قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی جلئی بیب دے گھروں کھاندا سی آٹا مکدا ہی نہیں سی یہ ساری برکت کا دیئے این یقولو سمینا دیکھو نبی دی گل منن دا کنا فائدہ ہے آج الحمدللہ اہل حدیث شاش بشاش ایویں نہیں وہ حدیث ہی نہیں جدے تے اہل حدیث عمل نہیں کرتا اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تو ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کرتا حنفی تے مر جائے گا ایک وطر نہیں پڑے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی ایک وطر پڑھے ہے پوری زندگی حضرت عثمان نے ایک وطر پڑھے ہے حضرت ابو موسیٰ عشری نے ایک وطر پڑھے ہے ہاں جی تہجد دی بانگ بھی اسی پڑھنے ہیں کوئی نہیں پڑھتا اس حدیث سے عمل کون کرتا وہ بول دے نہیں اگر اس زمین تی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر سورت فاتحہ پڑھنے والی احادیث تے عمل کون کرتا اگر اہل حدیث اس زمین تے نہ ہوندے پھر 650 حدیث رفع الیدین کرن دی اس حدیث تے عمل کون کرتا میں تے کل ہزارہ جگہ تے قرآن پڑھ کے کہہ چکیا لوگو میں قرآن پڑھ کے مسجد وڑ کے وضو کر کے بات کہیے ممبر تے چڑھ کے کہیے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی کیا بات ماشاءاللہ ہے ہاں بریلویہ دی مسجد ویچ کئی ہاں بالکل کئی لیکن مولوی کو جرت نہیں کر سکیا مولوی کلپ لا کے مدنی صاحب میرے گالا تھوک دے صاحب نہ کر دینے میں اگر کہ ماں نے پتر جمعیا قرآن پڑھ کے کہے تے صحیح میں کیا میں ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کماں گا لوگوں نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی اور جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا دی نماز نہیں ہوتی میں قرآن پڑھ کے جمعے چ بھی کیا مکے چ جا کے بھی کہنے واسطے تیار آؤ اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر 29 حدیثاں نے پیرا نہ پیر ملان دیا کندھے نہ کندھا مل دیا انہاں حدیث تے عمل کون کرتا اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث اللہ دی رحمت نے رکوع تو اٹھ کے اگر اہل حدیث نہ ہوندے آمین بالجہر والی حدیث تے عمل کون کردا نبی پاک نے فرمایا آمین ایڈی اونچی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف ہو جان گے آئیے اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اس حدیث تے عمل کون کردا دوسرے تے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرما دینے انہوں نے حدیث ذرا صحیح بخاری دی روایت ہے پیغمبر دیکھ صحابی آئے پیچھو کالی تیز آئے نا آن کے نماز نہ مل کے سانس چڑھیا سی آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ یعنی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن آواز نکلی نبی دے کنہ مبارک چ پئی نماز مکمل کر کے آقا فرما دینا کنے کلمے کہے نے بھیا ربنا ولک الحمد وہ صحابی آندہ جی میں چپ رہ گئے چپ کر گیا بھی میں اونچی پڑے گئے نے اللہ دے رسول منو ڈانٹن گے آقا دوجی دفعہ آندے نے کنے کلمے کہے نے آندہ اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو کلمے کہہ رہا سا میں محمد نے آسمان تو ویکھے ہے تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا سواب لکھن آئے سن آج بھی 39 فرشتے آؤندے نے بلا مبالغہ پر آؤندے وہابیاں دی مسیتیں نے ساڑھے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں اگر کوئی پڑھدا تو سانو دسو رکوع تو سیدھے بھی نہیں ایک آندہ جی سانو 39 فرشتے سانو بھی بکھاؤ میں کیا کملیا سن میرا مسلک اگر میں 39 فرشتے آسمان تو اتر دے ویکھ بھی لواں مینوں فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے کیوں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا
لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا ساڑھے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں نبی دیکھ صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے قاری صاحب میرے پیغمبر نے لا کے مسجد نبوی سر چڑی 3 دن تک وہ انگوٹھی پئی رہی ہے کسے صحابی نے ویکھیا بھی نہیں تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیا جتیاں اپنیاں پا کے جائے کہنا پہندا نا بول دے نہیں اس طرح ہی لیکن صحابہ نے ویکھیا صحابیاں نے یار اٹھ چک لے تیری بیوی دے کام آئے گی صحابی نے کی کیا اور تسی منو چکن دی گل کر دو جنہوں نبی نے لا کے سر چڑیا میں انہوں ویکھنا بھی نہیں انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ محمد دا حکم قیمتی پیغمبر دے صحابی جلئی بیب نہیں وال ایتھو نبی دے صحابی اپنا خریم الاسدی رضی اللہ انہوں نے وال ایتھے کندیاں دے پہنے خریم دے تے تیمن گٹیاں تو تھلے تے ایک دن عائشہ دی نماز پڑھا کے آقا بیٹھے نے فرمایا صحابیو خریم بڑا چنگا بندہ ہے کدی 2 کام کر لے تو انہاں ورگا چنگا ہے کوئی ایک وال کنہ دیا لوہا دے برابر کر لے تے تیمن گٹیاں تو تاں کر لے خریم ورگا چنگا ہی کو نہیں صحابہ جب بیٹھ کے نبی پاک نے گل صحابی نے جا کے انہوں دسیا دے سامنے چھری پئی سی چھری پھڑ کے پچھو ایس روک دی پھیری تیمن گٹیاں تو تاں مسجد نبوی دے مین دروازے چاہتا اللہ رسول اور چنگا لگنا نا آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سے تو ہون بھی چنگا کیوں این یقولو سمینا واتانا تھے بابا جی آمدے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تو انہوں بھی قرآن حدیث دے لڑ لائے آمین مدنی صاحب دا پھر خطاب شروع کرائیے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھرک ہویاں وچ پانی میری دعوت کی ہے آؤ لوکو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا حنفی شافی مالکی حملی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی چھڑ دے پک ڈنیاں آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے